یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی جائے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا حکم جو ہے وہ والدین کے ساتھ احسان ہے۔ یہ دو اکٹھے حکم ہیں، اللہ کی عبادت کا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ اس کو رکھا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ طویل مدت سے یہ حکم جاری و ساری ہے۔ پہلے انبیاء کی امتوں پہ بھی یہ حکم آیا ہے۔ یہ حکم اور اس کے الفاظ دونوں اللہ نے برقرار رکھے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں لائی۔ اس لیے مالک قدوس نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سب سے بڑا اور یہ پہلا حق جو ہے والدین کا وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کے ساتھ احسان کیا جائے، والدین کے ساتھ بھلائی کی جائے، والدین کے ساتھ نیکی کی جائے۔ اور یاد رکھنا، نیکی انسان کرتا ہے نا، نیکی انسان کرتا ہے نا تو اس کی سزا اور اس کی جزا کے لیے قیامت کا دن ہے۔ ایسے ہی ہے نا، the day of judgment، یوم القیامہ۔ اللہ نے اس دن نیکی کی جزا بھی دینی ہے، قیامت کے دن پروردگار عالم نے برائی کی سزا بھی دینی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ بھر نیکی اور ذرہ بھر برائی کی جزا اور سزا قیامت والے دن مل جائے گی۔ لیکن ایک رشتہ اس دنیا کے اندر والدین کا ہے، جن کے ساتھ نیکی کی جزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور سزا بھی دنیا میں دیتا ہے۔ یہ بات تو اٹل حقیقت ہے کہ فیصلہ قیامت والے دن ہونا ہے۔ نیکی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، اس کا اثر ضرور رہتا ہے۔ نیکی کی برکت، برائی کی نحوست، یہ پتہ چلتا رہتا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ برکت اس کی دنیا میں محسوس ہوتی رہتی ہے، جزا و سزا نہیں۔ جزا و سزا ایک رشتے کے اوپر اللہ اس دنیا میں دیتا ہے اور وہ والدین کا رشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچتے ہوں گے کس طرح؟ اس پہ حدیث مقدسہ سماعت فرمائے، حضرت عامر بن عاص آپ کے بیٹے عبداللہ، آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جوان آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ
میں نے ہجرت کی ہے، میں نے جہاد کیا ہے. قابل توجہ بات ہے. اللہ کے رسول سے آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے ہجرت کی ہے، یا رسول اللہ میں نے جہاد کیا ہے. آپ نے فرمایا پھر؟ کہتا ہے مجھے اس کا اجر چاہیے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے. بات تو عجیب ہے. آپ کو حیران بھی کر رہی ہے. اب تھے بھی وہ صحابی، کوئی عام بندہ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے واقعات جو ہے نا وہ ہمارے لیے درس عبرت ہیں. یا رسول اللہ میں نے ہجرت بھی کی ہے، یا رسول اللہ میں نے جہاد بھی کیا ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تیرے ماں باپ زندہ ہیں، تیرے ماں باپ زندہ ہیں. کہتا ہے یا رسول اللہ الحمدللہ ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے. یا رسول اللہ میری ماں بھی زندہ ہے، میرا باپ بھی زندہ ہے. تو میرے نبی نے فرمایا جا ماں اور باپ کی خدمت کر، اللہ تیرے جہاد اور تیری ہجرت کا تجھے بدلہ عطا کر دے. سبحان اللہ. یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ رشتہ ہے جس کا اجر میرا پروردگار عالم اس جہاں پہ عطا کرتا ہے. باقی سب کچھ آخرت میں ہونا ہے، ادھر جا کے ہونا ہے. تو پہلا سب سے بڑا احسان جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے اللہ کے حکم کے بعد. دوسری بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر سبحان اللہ. سبحان اللہ. احدهما او کلاهما سبحان اللہ. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. سبحان اللہ. دوسرا بڑا حکم، جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں. اب بندہ جب بڑھاپے میں آتا ہے کمزور ہوتا ہے. بڑھاپے میں جب آتا ہے نا خون کی کمی ہوتی ہے، غصہ بار بار آتا ہے. اب بڑھاپے میں اس کو گپ شپ کی ضرورت بھی ہے. اولاد اس وقت انتہا کی بزی ہوتی ہے، مصروف ہوتی ہے. لازمی بات ہے کسی کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے بابا جی کبھی شکوے کرتے ہیں، کبھی شکایتیں کرتے ہیں، کبھی باتیں کرتے ہیں، اپنی طرف توجہ کرنے کے لیے. اولاد سمجھ رہی ہوتی ہے بابا بوڑھا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، تنگ کرتا ہے. یہ تنگ نہیں کرتا، یہ تنگ نہیں کرتا. یہ چاہتا ہے میں دیکھیں نا بیٹے کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، بابا لڑ رہا ہوتا ہے، ناراض ہو رہا ہوتا ہے، پوت کو اپنے پوتوں کو چپے لگا رہا ہوتا ہے. بیٹا منع کر رہا ہوتا ہے خبردار دکان پہ جانا، کوئی چیز لینا، یہ نقصان دیتی ہے. بابا چھپا دی، میرے گھر پہ گزری ہوئی ہے. ایسے ہی بابا چھپا کے بچوں کو لے کے جاتا ہے، چیز لے کے دیتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. بیٹے سے لڑ رہا ہوتا ہے، پوتے سے پیار کر رہا ہوتا ہے. بے شک ڈبل رشتہ ہے نا. باپ کا حق ہے. میں نے گزشتہ سے مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے، میں نے یہ بتایا تھا کہ دادے کا کتنا حق ہے.
بیٹی نابالغ ہے، باپ بھی نکاح پڑھاتا ہے، دادا بھی پڑھاتا ہے، یا کوئی اور ولی پڑھاتا ہے نکاح، جو ہی بالغ ہوتی ہے سب رشتوں کو وہ توڑ سکتی ہے، باپ اور دادے کے کیے ہوئے نکاح کو وہ توڑ نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ اخیار بلوغت کا یہ مسئلہ دیکھ لیں کتب فقہ کے اندر، اتنا حق ہے باپ کا اور دادے کا۔ تو جیسے اللہ اجر سزا ماں باپ کی نافرمانی کی دنیا میں دیتا ہے، ایسے ان کے بڑھاپے کا بھی خیال کیا کرو۔ دور عمر ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص آ گیا، اس سے پہلے میں ایک حدیث سنوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں، بابا بوڑھا آ رہا ہے، اپنے آسے کے سہارے، اپنی ہم تو کنڈی کہتے ہیں لاٹھی کے سہارے، بھول جاتا ہے بندہ کبھی کبھی کوئی بات نہیں۔ بابا لڑکھڑاتے آ گیا، یا رسول اللہ میرا بیٹا اپنا مال مجھ سے چھپا چھپا کے رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلاؤ بھائی اس کو۔ بچہ آ گیا، ہاں بھائی یہ کون ہے بابا؟ یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے۔ اور میں جانتے ہو تمہارا باپ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ یہ اپنا مال مجھ سے چھپا چھپا کے رکھتا ہے۔ یا رسول اللہ بابا بوڑھا ہے، کمزور ہے، چیزیں خراب کر دیتا ہے، میری نیت میں فطور نہیں ہے، بڑھاپے کی وجہ سے چیزیں میری خراب کر دیتا ہے۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی نا، بابا بول کے کہتا ہے یا رسول اللہ جب میں طاقتور تھا یہ کمزور تھا، میں اس سے مال نہیں چھپاتا تھا، یہ میرا نقصان کرتا تھا، میں پورا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ آج میں کمزور ہوں اور یہ طاقتور ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں مال چھپا کے رکھتا ہوں۔ اس وقت میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، اور وہ فیصلہ قیامت تک پر قائم و دائم رہے گا۔ میرے آقا فرمانے لگے انت ومالک لأبیک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انت تو ومالک، تیرا مال لأبیک، تیرے باپ کا ہے۔ کیسا خوبصورت بچہ نقصان کرتا ہے نا۔ آج کل تو پیسہ ہے، نادان ہے، باپ کی جیب سے 500 کا نوٹ نکالتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، پھاڑ کے پھینکتا ہے، ہنستا ہے، پاؤں کے نیچے کچلتا ہے۔ باپ بھی اس کی ہنسی کو دیکھ کے ہنستا ہے، اٹھا کے مارتا نہیں ہے، اس کا ماتھا چومتا ہے۔ یہ نادان ہے، یہ کمزور ہے۔ آج اگر باپ کے اوپر یہ وقت کمزوری کا آ گیا ہے، پھر حق تو یہ پہنچتا ہے، وہ باتیں سنائے خوش ہو کے، وہ باتیں سنائے تو رب کے قرآن کو دیکھ، تیرا رب تجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر سبحان اللہ، احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، سبحان اللہ، دونوں یا دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو جائیں
میری بات نہیں، میرے رب کریم کا قرآن. احدہما او کلاہما، ایک بوڑھا ہو جاتا ہے یا دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے انہیں اف تک بھی نہ کہے، انہیں جھڑک بھی نہ. یہ جو اف ہے نا، علماء اس کی تشریح یہ کرتے ہیں، علماء اس کی تشریح یہ کرتے ہیں، باپ بیمار ہے، لاغر ہے، پریشان حال ہے، سہاروں کا محتاج ہے، پیشاب بیچ میں نکلتا ہے، بستر کے اوپر تجھے بو آتی ہے. اٹل حقیقت ہے، پیشاب کی بو ہوتی ہے. باپ کے سامنے تو اپنی ناک بھی نہ چڑھا، یہ سمجھے کہ میرے بیٹا کھل محسوس کر رہا ہے. اس کو اف کہتے ہیں. فلا تنہرہما، تیرا رب کہہ رہے ہیں ان کو جھڑک بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ کریم لہجے میں گفتگو فرما. سبحان اللہ. کیوں؟ توجہ، نبی پاک نے فیصلہ فرما دیا ہے. کسی نے پوچھا حق کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حق الوالدین لولدہما ہما جنتوں کا و ناروں کا. تیری ماں، تیرا باپ تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرے لیے دوزخ. ہما ناروں کا، ہما جنتوں کا و ناروں کا، وہ تیرے لیے جنت بھی ہیں، وہ تیرے لیے دوزخ بھی ہیں. اس لیے یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا ماں کو لے کے بیٹھ جاؤ اور باپ کو چھوڑ دو. ایسا بھی ہوتا ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے نا. بیچ میں بوڑھے بوڑھے لوگ سارے لا رہے ہیں، دوسرے توجہ نہیں فرما رہے، کیونکہ یہ تجربے میں پہنچ چکے ہیں. ایسا ہی ہے نا. ماں اچھی لگتی ہے، اس میں شک تو نہیں ہے. جس کے ساتھ میرا رب نسبتیں جوڑتا ہے وہ اچھی لگتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کے ساتھ رب نسبتیں جوڑتا ہے. میری بات تو نہیں، میرے نبی نے فرمایا تیرا رب تیری 70 ماؤں جتنا تجھ سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. تو ماں اچھی لگتی ہے. باپ غصہ کرتا ہے، باپ بڑا ڈاٹا ہے، بابا طنز بڑا کرتا ہے. ایسا بابا طنز بڑا کرتا ہے. تو میرے بھائی اپنے نبی کی بات کو یاد رکھ. رضا اللہ فی رضا والدی وسخط اللہ فی سخط الوالدی. تیرے رب کی رضا، تیرے اللہ کی رضا، تیرے اللہ کی رضا تیرے باپ کی رضا کے اندر ہے. تیرے رب کی ناراضگی تیری باپ کی ناراضگی میں ہے. تیرا اللہ تجھ سے راضی، تیرا باپ تجھ سے راضی ہے. سمجھ لے تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے. سمجھ لے تیرا رب تجھ سے ناراض ہے. کیسا خوبصورت اور اصیل فیصلہ میرے نبی نے فرمایا ہے. صاحبو، یہ رشتہ تو تھوڑا وقت ساتھ ہے. اپنے ماں باپ کی عزت کرو. سب رشتے مل جائیں گے، ماں اور باپ کا رشتہ نہیں ملتا. ماں اور باپ نہیں ملتے. خدا کی قسم میرے رب نے ایسی نعمت رکھی نہیں ہے. یہ وہ رشتہ ہے ہما جنتوں کا وطاروں کا، جو تیرے لیے جنت بھی ہے، جو تیرے لیے دوزخ بھی ہے. یہ وہ رشتہ ہے جو راضی ہے تو تیرا رب راضی ہے. ساری نعمتیں عطا کر کے تجھے، زندگی کا حسن دے کے تجھے
تجھ سے مطالبہ یہی کر رہا ہے، تیرا باپ راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ میرے نبی نے ہاتھ کر دیے، منبر پہ چڑھ کے کہا بدقسمت ہے وہ جس نے ماں باپ کو پایا اور اللہ کی جنت حاصل نہ کر سکا۔ دعا کلمات جبرائیل کہتا ہے آمین، رسول اللہ کہتے ہیں پیچھے کچھ بچتا ہے، پیچھے کچھ بچتا ہے۔ خدا کی قسم اس حدیث کو سامنے رکھو، میرے نبی نے فرمایا ذلیل ہو گیا اور پھر ذلیل ہو گیا۔ کہاں ذلیل ہو گیا، پھر ذلیل ہو گیا، پھر ذلیل ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں اور باپ کو پایا وہ جنت نہ حاصل کر سکا۔ ماں اور باپ کو پایا اور اللہ کی جنت حاصل نہ کر سکا، دنیا میں ہیں یا چلے گئے ہیں، ان کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے، اللہ سکھا رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے اللہ جیسے وہ مجھ پہ بچپنے میں مجھ پہ رحم کرتے تھے، اللہ تو وہ دونوں پہ ایسے رحم کر۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کے سکھائے ہوئے کلمات ہیں؟ یہ کون سکھا رہا ہے؟ اس لیے بزرگوں قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں اللہ کا واسطہ لے کے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری نیت میں فتور نہیں، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اولاد نافرمان ہے بد دعا نہ دے، اولاد نافرمان ہے بد دعا نہ دے، اپنے جمے کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں نہ ڈھکے۔ پتہ نہیں تیری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ شکایت لے کے بابا آیا عمر فاروق کی عدالت میں، شکایت لے کے آیا، میرا بیٹا مجھے لاٹھیاں ماری ہیں اس نے۔ عمر فاروق تھے نہ آگے، عمر سے وہی جیلس ہوتا ہے جس کے ایمان میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، ورنہ خدا کی قسم عمر وہی ہے جس کو میرے نبی نے رب سے مانگ کے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر وہ ہے جس کو میرے رب کے حبیب نے رب سے مانگ کے لیا ہے، عمر ابن خطاب اسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا امیر المومنین مجھے اس نے لاٹھی نہ ماری۔ عمر تھانہ فیصلہ نہیں کیا، کہاں بلاؤ بیٹے کو، بلایا گیا، ایسے کو جانتا ہے، حضور جانتا ہوں۔ کون ہے بابا؟ حضور میرا باپ ہے۔ کہا اس کو لاٹھیاں ماری ہیں، کہا تمہیں پتہ نہیں گناہ ہے؟ مجھے نہیں پتہ نہیں گناہ ہے، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں نہ مانتا۔ کہا امیر المومنین مجھے اگر باپ کے حقوق کا پتہ ہوتا تو میں لاٹھیاں نہ مارتا۔ کافر کہا میرے باپ سے پوچھو حقوق میں پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق یہ ہے کہ اچھی عورت کے ساتھ، نیک عورت کے ساتھ شادی کرو۔ آج تو مالدار دیکھے جاتے ہیں، قدر و منزلت جو مال کی ہے۔ فرمایا میرے باپ سے پوچھو، کہا کہیں گیا میری آنکھ لگ گئی، میں نے وہاں سے شادی کر لی۔ دوسرا حق کیا ہے؟ نام اچھا رکھنا، اس بابے سے پوچھو، اس نے میرا نام تو چمگادڑ رکھا ہے۔ تیسرا حق یہ کہ اس کی تربیت اچھی کی جائے،
مجھے اس نے بکریاں چرانے کے ڈھنگ تو سکھائے تھے، مجھے رب کا قرآن تو نہیں سکھایا تھا۔ مجھے اس نے سکھایا تھا۔ میں نے ایک دن باپ سے پوچھا، میرے والد ابا جی، میرے دمبوں کو دیکھا نا کبھی ہٹ ہٹ کے ٹکرے مارتے، کبھی دمبوں کو لڑتے دیکھا ہے؟ دمبا پیچھے سے ہٹ کے ٹکر مارتا ہے۔ کہا میرے دمبے لڑتے تھے۔ میں نے باپ سے شکایت لی، اس نے کہا جب لڑے دو دو سوٹیاں مار دیا کر، اکیلے جا کے بیٹھ کے اس پہ سوچنا۔ میں گھر میں آیا، صبح صبح ماں اور باپ لڑ رہے تھے، میں نے کہا ان کو کیسے صلح کراؤں، کیسے چپ کراؤں؟ باپ کی بات میرے ذہن میں آ گئی، میں نے سوٹی اٹھائی، دونوں کو دو دو لگا دی۔ میرے بھائی بد دعا دیتے ہو، یہ خیال کرنا کہیں میری پرورش میں کمی تو نہیں ہے، کہیں حقوق میں مجھ سے غلطی تو نہیں ہوگی۔ میں تو یہ کہتا ہوں باپ نے حلال کھلایا ہو، حلالی اولاد ہو، تو پھر وہ نگاہ اٹھا کے دیکھتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رشوت میں پڑے باپ، حرام خوروں کی اولادیں ڈولی لگڑی ہوا کرتی ہیں، ورنہ میرے رب سے کریم تو کوئی نہیں، خدا کی قسم میرے اللہ سے بڑھ کر کریم تو کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم ہزار نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ پھر بھی ہم پہ رزق لٹائے جا رہا ہے، لٹائے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، چھوڑے جا رہا ہے۔ نسبتیں جو ماں کے ساتھ، جزاکم اللہ خیر۔